ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں مہک کو شمشیر نے آخر ڈھونڈ ہی لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، اور ادھر مہک کے گھر والے اس کو تلاش کر رہے ہیں، مگر وہ اب ان کو نہیں ملنے کی، کیونکہ مہک ایک بار پھر پھنس چکی ہے اسی کے پاس جس سے بھاگنے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے۔ حالانکہ اس کا باپ بہت خوشی خوشی گھر آیا تھا اپنی بیوی کو یہ بتانے کہ اب تو اس کی پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ آئیے جناب ہم ریویو کرتے ہیں کیسی تیری خود غرضی کو۔ کیسی تیری خود غرضی میں جو مہک کا فادر ہے اس کی پوسٹنگ ہو گئی ہے دوسرے شہر میں، اور وہ بڑی خوشی خوشی آتا ہے اپنے گھر پہ بتاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب ہم سب مہک کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ بات بتانے کے لیے وہ مہک کو بھی فون کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اب تمہیں تو کسی سے بھی چھپنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب ہم سب اکٹھے رہیں گے اور وہاں پر شمشیر نہیں ہوگا، اور شمشیر سے بچنے کے لیے ہی وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ان کو قسمت جو ہے ایک بار پھر شمشیر سے لڑا دیتی ہے، کیونکہ شمشیر جیسے ہی ٹرین سے نیچے اترتا ہے تو اس کی نظر اس آدمی پہ پڑتی ہے جو کہ اس کے باپ کا خاص آدمی ہوتا ہے، جو کہ غنڈا ہے۔ وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ وقت گزاریں۔ وہ شمشیر کو دربار پہ لے کر جاتا ہے جہاں پر فقیر ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مہک اس کو مل جائے۔ وہاں اس کو جو ہے ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بابا تم مجھے کچھ دیتے جاؤ، اللہ تمہاری مرادیں پوری کرے گا اور تمہارے دل میں جو ہے وہ اللہ پوری کرے گا۔ یہ بات سن کے جو ہے شمشیر اس کو پیسے دیتا ہے اور پیچھے کی طرف مڑ آتا ہے۔ وہ آدمی اس کو کہتا ہے کہ آئیے ہم بیٹھ کے کہیں چائے پی لیتے ہیں۔ وہ جو اس کے ابا کا خاص آدمی ہے وہ چائے لینے جاتا ہے اور شمشیر جو ہے اس فقیر کو پیسے دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو مہک نظر آتی ہے اور وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ مہک اس وقت رکشے سے اتر رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے جیسے ہی اس کو تو وہ وہاں سے دوڑ لگا دیتی ہے۔ وہ بھاگتی ہے اور پیچھے اس کے شمشیر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ہاسٹل کی طرف بھاگتی ہے اور ہاسٹل کے کمرے میں آ کر خود کو لاک کر لیتی ہے، اور شمشیر جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ چونکہ اس کو دیکھ چکا ہوتا ہے اس لیے وہ سیدھا اس کے پیچھے ہاسٹل میں آتا ہے اور وہ اس کی ہاسٹل کی وارڈن سے پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی مہک نامی لڑکی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، یہاں پر افشا نامی لڑکی ہے۔ وہ اس کا کمرہ بتاتی ہے وہاں پر، تو اس کے کمرے کا دروازہ ایک لات مار کے توڑ دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ وہاں پر کارنر میں دبکی ہوئی سہمی ہوئی بیٹھی ہے۔ وہ اس کے پاس آ جاتا ہے، مگر وہ بہت زیادہ سہم چکی ہے اور اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی۔ وہ اس کو کہتا ہے اب اگر تم میرے پاس سے گئی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ خبر بجلی بن کے گرتی ہے مہک کے گھر والوں پہ۔